کہ اگر ہم اور آپ اس برائی سے بچنا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا کام مجھے اور آپ کو نظروں کی حفاظت کرنا ہے، چاہے ہم شادی شدہ ہو، چاہے ہم غیر شادی شدہ ہو، چاہے ہم مرد ہو، چاہے ہم عورت ہو، چاہے ہم بوڑھے ہو، چاہے بچے ہو۔ یہ ایسے فتنے کا زمانہ ہے، اس فتنے کے زمانے نے کسی کو نہیں چھوڑا، بلکہ بوڑھوں کو جوانی یاد آ جاتی ہے، یہ زمانہ وہ چل رہا ہے۔ اب ایک بوڑھا بھی کسی جوان لڑکی کو دیکھ کے سو کاش میں 40 سال پیچھے ہوتا۔ مطلب فتنے انگیزیاں اتنی ہو چکی ہے، برائیاں اتنی ہو چکی ہے کہ بوڑھا بھی توقع کر رہا ہے پیچھے جانے کی۔ تو لہٰذا ایسے سمے، ایسے زمانے میں نظروں کو نیچی رکھنا بہت ضروری ہے، غض بصر، نظروں کی حفاظت اور نیچے رکھنا، ورنہ فتنے میں پڑنے کے اندیشے بہت زیادہ ہے۔ اور زنا سے، پورنوگرافی سے ہم تب تک، نیوڈیٹی سے نہیں بچ سکتے جب تک نظروں کی حفاظت نہیں ہوتی۔ تو پہلا کام مجھے اور آپ کو اب کرنا ہے، نظروں کی حفاظت شروع کر دینا آج سے انشاءاللہ، تاکہ ہم تمام تر فتنوں سے بچے رہے۔ خاص طور سے جو بہت ہی خطرناک اور سنگین فتنہ ہے آج کے زمانے کا، وہ ہے زنا، جس کو معمول اور عام سمجھا جا رہا ہے۔ معلوم ہے؟ معمول مطلب معمولی بات، روٹین، اور عام ہے تو سب چل ہو رہا نا، پھر ہم کہاں بچے ہوئے ہیں، ہو گئے تو کیا ہوا۔ بلکہ حالت یہ ہے کہ نوجوان جن کی شادی ہو رہی ہے، میں مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں، شادی ہو رہی ہے، وہ ایک دوسرے سے پوچھ رہے کہ بھائی شادی سے پہلے کچھ تھا کیا، تو بتا دیے تو زیادہ اچھا ہے۔ وہ بول رہا وہ تھا، یہاں تک تھا، اس لیول تک تھا، وہ تھا، فلاں تھا، اتبار ہوا تھا، ویسا ہوتا ہے، ڈسکشن چل رہا ہے، کیونکہ اس کو عام اور معمول سمجھ لیا گیا ہے۔ سمجھا؟ اس کو جیسا کہ ایک آدمی کی عمر بڑی ہو رہی تو کچھ عمل وہ خود کر رہا، تو ایسا لگ رہا ہے بڑی عمر کے ساتھ ساتھ زنا وغیرہ بھی عام عمل ہے۔ بلکہ میں نے تو الحمدللہ امت مسلمہ بھی بچی ہے، کئی غیر مسلموں کی یہ شہادتیں سنی ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہے ہیں کہ اگر تم ایسا کوئی عمل کرو تو ہم کو کم از کم بتا دینا، کیونکہ ان کے معلوم ان کی اولاد ان کی سننے والی نہیں ہے۔ کبھی کبھار تو ماں باپ خود اوپن ریلیشن شپ میں رہ رہے ہیں۔ اوپن مطلب ماں باپ کی شادی تو ہو گئی، لیکن وہ جو چاہے کر سکتے اپنی زندگی، اوپن ریلیشن شپ بولتے ہیں۔ اسلام میں یہ تمام چیزیں حرام اور منع ہیں۔ کیوں؟ اس سے نسلوں میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے، اور نسلوں کا بگاڑ سماج کا بگاڑ ہے، اور کئی سارے مسائل ہٹ ہوتے ہیں، کیونکہ نسلیں جب گڑبڑا جاتی ہے، زنا کی وجہ سے نسلیں گڑبڑ ہو جاتی ہے، اس کی اولاد اس کے گود میں پلتی ہے، وہ کسی اور کا مال کھاتی ہے، باپ اس کا یہ ہوتا ہے، وراثت کسی اور کی لے جاتی ہے، حق کسی اور کا ہوتا ہے، اس کو معلوم ہے؟ بہت پرابلمس ہوتے ہیں۔ اور زنا کا سد باب، زنا کا ایک ڈائریکٹ اثر کیا ہوتا ہے معلوم آپ کو؟ جس سماج میں زنا ہوتا ہے اس سماج میں سب سے زیادہ قتل و گری ہوتی ہے، عام ہو جاتی ہے۔ خون خرابہ اس سماج میں سب سے عام ہوتا ہے جہاں زنا عام ہوتا ہے۔ یہ بات کو ہم سمجھ نہیں سکتے اب، یہاں تک کہ چلو یہ تو سمجھ میں آ رہا کہ ایک شادی شدہ عورت نے زنا کری تو اس کا شوہر لڑیں گا، یہ تو سمجھ میں آ رہا ہے نا۔ یہاں تک کہ جہاں صرف فاحشہ عورتیں رہتی ہیں، جہاں کوئی ان کا ہسبینڈ اور کوئی شوہر نہیں ہوتا ہے، زنا چونکہ عام ہے، قتل و غارتگری اس علاقے میں ہونا عام بات ہوتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایک مذموم عمل بتایا ہے، بھیانک عمل بتایا ہے، نسل کشی اور نسل خرابی والا عمل بتایا ہے۔ یہ جائز نہیں ہے اسلام میں، یاد رکھیے۔ تو نتیجتاً یہاں نقصان ہے انسانیت کو، تبھی اللہ نے اس کو حرام قرار دیا۔ اللہ تعالیٰ کسی چیز کو ایسی حرام قرار نہیں دیتا، اس کی حکمت ہوتی ہے۔ السلام علیکم، آپ بھی ہمارے اس کام میں تعاون کریں اپنی زکات و صدقات کے ذریعے۔ ڈونیشن ڈیٹیلز کے لیے ڈونیٹ اس پر کلک کریں۔ اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور ثواب کے حقدار بنیں۔ روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن دبائیں۔ ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جڑنے کے لیے ویڈیو میں دیے گئے آئی ڈیز کو سرچ کریں۔ جزاک اللہ۔